بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ سیریز میں آج ہم بات کریں گے سلطان مراد ثانی کے بارے میں۔ مراد ثانی اپنے والد محمد چلبی کی وفات کے بعد 1421 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 18 برس تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود ایک عظیم فرمانروا ثابت ہوا۔ مراد جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شائق تھا اور وہ دعوت اسلام کو یورپ کے علاقوں تک پہنچانے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ اپنی پوری رعایا میں تقوی، عدل و انصاف اور شفقت و رحم دلی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا تھا۔ سلطان مراد ان تمام داخلی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں کامیاب رہا جن کا سرگنا اس کا چچا مصطفیٰ تھا اور جن کے پشت بنائی ملک دشمن عناصر کر رہے تھے۔ سلطان مراد جن سازشوں، دسیسہ کاریوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس کے پیچھے بیزنطینی فرمانروا مانیول ثانی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی شخص مراد کے چچا، جس کا نام مصطفیٰ تھا، کو ہر طرح کی امداد بہم پہنچا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے غالب علی کے شہر کا محاصرہ کر لیا تاکہ وہ سلطان سے چھین کر اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لے۔ لیکن سلطان مراد نے اپنے چچا کو گرفتار کر لیا اور اسے سولی دے کر موت کے گھاٹ اتار دی۔ اس پر بھی مانیول ثانی بیزنطینی فرمانروا سلطان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس نے سلطان کے حقیقی بھائی کو ورگلایا اور اسے فوج کا سپہ سالار بنا دیا، جو انادول کے شہر نیکیا پر قابض ہو گئی۔ مراد نے بھی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا دشمن کی فوجوں کو آ لیا، مخالف فوجوں کو شکست دی اور ان کے مخالف ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان نے اس کا بھی کام تمام کیا اور بادشاہ قسطنطنیہ کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سلونیک پر دھاوا بول دیا۔ مراد کی فوجوں کا راستہ روکنا نصرانی فرمانروا کے بس کی بات نہیں تھی۔ مارچ 1431 عیسوی کو شہر فتح ہوا اور دولت عثمانیہ کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ قرار پایا۔ سلطان مراد ثانی نے بلقان کے علاقوں میں سر اٹھانے والی بغاوتوں کا بھی گلا کما کیا اور سرکشوں کی سرکوبی کے لیے وقتاً فوقتاً لشکر بھیجے، جنہوں نے علیحدگی پسند تحریکوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں عثمانی حکومت کو استحکام نصیب ہو، سو اس غرض کے لیے وہ عثمانی لشکر کو لے کر اقلیم ولاشیہ کو مطیع و منقاد کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ولاشیہ والوں نے سالانہ جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ سربیا کے نئے بادشاہ سطیف لازار میتشن نے بھی مجبوراً عثمانیوں کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے قبضہ کو تسلیم کر لیا اور سلطان کی دوستی کی تجدید کی۔ عثمانی لشکر جنوب کی طرف روانہ ہوا اور بلاد یونان میں عثمانی اقتدار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنے دعوتی جہاد کو جاری رکھتے ہوئے البانیہ اور ہنگری کے تمام آزاد علاقوں کو زیر نگین کر لیا۔ عثمانی 1431 عیسوی میں البانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے حملوں کو اس علاقے کے جنوبی حصے پر مرکوز کر دی۔ رہا شمالی البانیہ تو عثمانیوں کو یہاں سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ البانیہ کے پہاڑوں میں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں شمالی البانیہ کی فوجوں کو کامیابی ہوئی اور ان کے بعد دیگر 2 حملوں کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ حالانکہ سلطان مراد فوج کی خود قیادت کر رہا تھا اور جب عثمانی فوج نے پسپائی اختیار کی تو اسے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ نصرانی ممالک البانیوں کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور عثمانیوں کے خلاف انہیں مدد دینے لگے، بالخصوص بندگیہ کی حکومت، جسے اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کے قرب و جوار میں واقع یہ سلطنت عثمانیوں کے قبضے میں چلی جائے گی اور وہ ساحل اور بندرگاہیں جو بحر متوسط میں اس کے گھسنے اور خارجی دنیا تک اس کے پہنچنے کا واحد رستہ ہے، اس سے چھن جائے گی اور وہ ایک چھوٹے سے بند سمندر یعنی بحر الادریاتیک میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ اس طرح سلطان مراد ثانی البانیہ میں اپنی حکومت کو مستحکم نہ دیکھ سکا۔ رہا ہنگری کا محاذ تو عثمانیوں نے ہنگری والوں کو 1438 عیسوی میں شکست دی اور ان کے 17,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہ سربیا کے دارالحکومت بلغراد کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت جلد ایک بہت بڑا صلیبی معاہدہ عمل میں آیا، جس کی پوپ کی طرف سے پشت پناہی کی گئی اور پوپ نے اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اس معاہدے کا مقصد پورے یورپ سے عثمانیوں کو نکال باہر کرنا تھا، جو کہ ایک ناممکن بات تھی۔ اس معاہدے میں ہنگری، پولینڈ، سربیا، افلاک کے علاقے، جنیوا، بندکیہ، بیزنطینی شہنشاہ اور برجنڈیا کا ڈوک شامل تھے اور پوپ کی طرف سے اسے آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ان کے علاوہ اس معاہدہ میں جرمنی اور سلواکیہ کی فوجیں بھی شامل تھیں۔ ان اتحادی صلیبی فوجوں کی زمام قیادت ایک نہایت تجربہ کار جرنیل کے ہاتھ میں دی گئی، جس کا نام یوحنا ہنیادی تھا۔ ہنیادی صلیبی بری فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھا اور جنوب کی طرف دانوب سے گزرتے ہوئے عثمانیوں پر دھاوا بول دیا۔ 1442 عیسوی میں عثمانی فوجوں کو پے در پے 2 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً صلح کی پیشکش کی اور سیس جادن میں 20 سال کے لیے صلح کا معاہدہ لکھ دیا۔ یہ معاہدہ جولائی 1444 عیسوی کو عمل میں آیا۔ عثمانی فرمانروا حسب معاہدہ سربیا سے دستبردار ہو گیا اور اس پر جارج بے انکوفتش کی حکومت تسلیم کر لی۔ اس طرح سلطان مراد نے افلاک ہنگریوں کے حوالے کر دیا
اور اپنی بیٹی کے شوہر محمود شلبی کو 60,000 ڈوکیا کی رقم دے کر رہا کروایا، جو عثمانی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا۔ یہ معاہدہ عثمانیہ اور ہنگری زبانوں میں لکھا گیا۔ لادی سلاسی کے بادشاہ نے انجیل کی قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کریم کی قسم کھائی کہ وہ مشروط معاہدہ کی پابندی کریں گے اور پوری ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ مراد جب اپنے یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر چکا تو انادول کی طرف پلٹا۔ اسی اثناء میں اسے اپنے بیٹی کی موت کی خبر پہنچی۔ اسے اپنے بیٹی کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ اپنے بیٹے محمد کو زمام اقتدار دے کر تخت سے الگ ہو گیا اور ملکی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی۔ یہ وہی محمد ہیں جنہیں ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے والد نے سلطنت کے خیر خواہ تجربہ کار اصحاب رائے لوگوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ کر دی کہ وہ ہر معاملہ میں بادشاہ کی معاونت کریں اور اپنے مشوروں سے اس کی رہنمائی کریں۔ سلطان مراد یہ تمام بندوبست کرنے کے بعد مغنیسیہ چلا گیا تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر تنہائی میں گزار دے اور دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہو کر پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رحم کی عبادت کرے اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان قائم ہونے سے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ اس عزلت اور تنہائی میں سلطان نے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا تھا کہ کارڈینال سیزارینی اور اس کے کچھ عوان و مددگار عثمانیوں سے عہد شکنی کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ اب عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کریں گے۔ دوسری وجوہات کے علاوہ اس جسارت کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد نے تخت و تاج اپنے ایک نوعمر بچے کے سپرد کر دیا تھا جسے کوئی تجربہ نہیں تھا اور یورپی فوجیں اس سے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ عہد شکنی کی یہ رائے پوپ اوجین کی شیطانی سوچ کا نتیجہ تھی۔ اس نے نصرانیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد و پیمان توڑ ڈالیں اور ان کے خلاف جنگ کریں۔ اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد باطل ہے کیونکہ عہد کرتے وقت یورپ سے مشورہ نہیں کیا گیا جو زمین پر خداوند یسوع مسیح کا نائب ہے۔ کارڈینل سیزارینی بڑا سرگرم، متحرک اور انتھک آدمی تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح عثمانیوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اس نے نصرانی فرمان رواؤں سے ملاقاتیں کی اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑنے کی ترغیب دی۔ جو شخص عہد شکنی میں متعامل ہوتا اور اس پر معترض بھی ہوتا وہ اسے یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ یہ پوپ کے نام سے عہد شکنی ہو رہی ہے اور اس عہد کو توڑنے کی ذمہ داری سے انہیں سب کو دوش کر رہا ہے۔ وہ ان کے لشکروں اور ان کے سامان جنگ کو برکت دے رہا ہے، لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ وہ پوپ کا حکم مانیں کیونکہ یہی عزت اور نجات کا راستہ ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کا ضمیر اس سے جھگڑتا ہے اور وہ عہد شکنی کے گناہ سے ڈرتا ہے تو پوپ اس کے اس بوجھ اور گناہ کو خود اٹھا لے گا۔ نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر فراہم کر کے بحر اسود پر واقع بلغاریہ کے ایک شہر فارنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد ہونا تھا۔ چونکہ عہد شکنی دین اسلام کے دشمنوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ جب نصرانی فوجوں نے پیش قدمی کی اور دولت عثمانیوں کی طرف بڑھے اور ایڈریانوپول میں صلیبی فوجوں کی اس جسارت کا مسلمانوں کو علم ہوا تو انہیں اندیشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے فوراً سلطان کی خدمت میں ایلچی روانہ کیا کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے آ جائیں۔ سلطان اپنی خلوت سے باہر آیا اور صلیبی خطرے کے خلاف عثمانی فوجوں کی خود قیادت کرنے کے لیے چل پڑا۔ سلطان نے جنیوا کے بحری بیڑا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی لشکر کے 40,000 فوجیوں کو ایشیا سے یورپ کے ان علاقوں میں پہنچائے جو صلیبی بیڑے کی نظر میں ہیں۔ ایک فوجی کے بدلے میں عثمانی سلطنت اسے 1 دینار دے گی۔ سلطان مراد بڑی شرط کے ساتھ چلا اور اسی دن ایڈریانوپول پہنچا جس دن صلیبی فوجیں یہاں پہنچی تھیں۔ دوسرے دن دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، زور کا رن پڑا اور ان دونوں فوجوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ سلطان مراد نے اس عہد نامہ کو جسے نصرانیوں نے توڑا تھا نیزے پر باندھ لیا تاکہ وہ اسے دیکھیں اور زمین و آسمان اس وعدہ خلافی اور دشمنی کا مشاہدہ کریں، اس لیے تاکہ اسلامی فوج کا جذبہ جہاد بلند ہو۔ دونوں فوجوں نے تلوار زنی اور تیرہ فگنی کے خوب جوہر دکھائے۔ مارکہ کارزار خوب گرم ہوا۔ قریب تھا کہ نصرانی فوجوں کو اپنی دینی غیرت اور کمال جوش و جذبہ کی بدولت کامیابی ہوتی، مگر مسلمانوں کی جہادی روح کے سامنے یہ دیدنی جذبہ کچھ کام نہ کر سکا۔ اسی اثناء میں کہ جب مسلمان کمزوری کا مظاہرہ کر رہی تھی، سلطان مراد اور نصرانی لشکر کے سپہ سالار لیڈسلاس کا آمنا سامنا ہوا۔ اب موقع تھا کہ سلطان اس عہد شکن بادشاہ سے دو بدو لڑائی کرتا اور اسے اپنے کیے کی سزا دیتا۔ دونوں میں قوت آزمائی ہوئی، خوفناک تصادم ہوا۔ سلطان مراد شیر کی طرح دھاڑا اور ایک ہی لمحے میں اپنا نیزہ خائن نصرانی کے پیٹ میں اتار دیا جو اس کی پیٹھ سے پار ہو گیا۔ ہنگری کا بادشاہ اپنے گھوڑے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گرا اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس خائن کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کر کے دشمن افواج کو ان کے بادشاہ کا عبرت ناک انجام دکھایا۔ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بلند آواز میں پکارنے لگا، اے کافرو، یہ ہے تمہارے بادشاہ کا سر۔
اس منظر نے دشمن کی فوج کو سراسیمہ کر دیا۔ نصرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسی اثناء میں مسلم افواج نے یکبارگی بڑے زور کا حملہ کیا، جس نے اس کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا اور انہیں شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نصرانی لشکر پیٹ پھیر کر بھاگا اور ان پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے چلے گئے۔ سلطان نے اسی کامیابی پر اکتفا کیا اور اپنے دشمن کا تعاقب نہ کیا۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ مارکہ کوساوا کے میدانی علاقوں میں 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو شروع ہوا اور 3 دن تک قائم رہا۔ بالآخر عثمانیوں کی شاندار کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس جنگ نے ہنگری کو کم از کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنتوں کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کے قابل تھی۔ سلطان نے اپنی زاہدانہ زندگی ترک نہ کی، دوبارہ سلطنت سے دستبردار ہو کر مگنیشیا میں عزلت نشین ہو گیا اور تمام امور جہاں بانی اپنے بیٹے محمد کے سپرد کر دیے۔ جس طرح کہ ایک شیر شکار کرنے کے بعد اپنی کچھار میں واپس چلا جاتا ہے، تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناطہ توڑ کر الگ ہو گئے، خلوت گزینی اختیار کی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دوبارہ واپس آئے، تاج پہنا اور تخت نشین ہوئے، لیکن ایسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا جس نے تخت کو 2 مرتبہ ٹھکرایا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔